اس ویڈیو کا مقصد صحیح بخاری کے انگریزی ترجمہ میں مولویوں کی طرف سے شرمناک تحریف سے پردہ اٹھانا ہے۔ ناظرین یہ جان کر حیران ہوں گے کہ یہ غیر احمدی علماء احمدیت کی صداقت کو عوام کی نظروں سے پوشیدہ رکھنے کے لیے کس قدر گھٹیا ہتھ کنڈوں پر اتر آئے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے صحیح بخاری کے انگریزی ترجمہ میں نہ صرف شرمناک تحریف کر دی ہے بلکہ اس تحریف شدہ ترجمے سے انٹرنیٹ کو بھر دیا ہے۔ صحیح بخاری کے انگریزی ترجمہ میں اس تحریف کے دستاویزی ثبوت فراہم کرنے سے قبل یہ بات ضروری معلوم ہوتی ہے کہ ناظرین کو اس شرمناک تحریف کے پس منظر سے مطلع کیا جائے۔ دراصل صحیح بخاری احادیث کی وہ مستند ترین کتاب ہے کہ جس میں یہ حقیقت کھول کر بیان کی گئی ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کہ جنہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے واقعے میں گزشتہ فوت شدہ انبیاء کے مابین دیکھا، وہ سرخ و سفید رنگت کے تھے، جبکہ دجال کے مقابل اس امت میں آنے والے عیسیٰ علیہ السلام گندمی رنگ رکھتے ہیں۔ یعنی معراج میں فوت شدہ انبیاء کے مابین دیکھے جانے والے عیسیٰ علیہ السلام اور ہیں، اور اس امت میں دجال کے مقابلے کے لیے آنے والے عیسیٰ علیہ السلام اور ہیں۔ صحیح بخاری کے ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 4 مختلف مقامات پر درج احادیث کے مطابق معراج کے واقعے میں دیگر فوت شدہ انبیاء کے مابین دیکھے جانے والے عیسیٰ علیہ السلام کی رنگت سرخ یا سرخ و سفید بیان کی گئی ہے، جیسا کہ فلسطین کے لوگوں کی عمومی رنگت ہوتی ہے۔ ان میں سے پہلی حدیث بخاری کتاب انبیاء علیہم السلام کا بیان میں مذکور ہے، جیسا کہ آپ اس وقت اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ یہاں ناظرین کو ہم یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ صحیح بخاری کا عربی متن بمع اردو ترجمہ جو ہم اس ویڈیو میں دکھائیں گے، یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے مولانا محمد داؤد راز صاحب کے تصنیف کردہ صحیح بخاری کے اردو ترجمہ سے لی گئی ہیں۔ اس پہلی حدیث میں کہ جس کا نمبر راز صاحب کے اردو ترجمہ میں 3394 ہے، آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس حدیث میں معراج کے واقعے میں دیکھے جانے والے عیسیٰ علیہ السلام کی رنگت سرخ و سفید مذکور ہے۔ بخاری کی اسی کتاب یعنی انبیاء علیہم السلام کا بیان سے ایک دوسری حدیث کہ جس کا نمبر 3437 ہے، اب آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس حدیث میں بھی معراج کے واقعے میں دیکھے جانے والے عیسیٰ علیہ السلام کی رنگت سرخ و سفید مذکور ہے۔ تیسری حدیث بھی بخاری کتاب انبیاء علیہم السلام کا بیان سے لی گئی ہے، جسے آپ اس وقت اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اس کا نمبر 3438 ہے۔ ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ اس حدیث میں بھی گزشتہ فوت شدہ انبیاء کے مابین دیکھے جانے والے عیسیٰ علیہ السلام کی رنگت سرخ بیان ہوئی ہے۔ چوتھی حدیث بخاری کتاب مخلوق کی پیدائش کیوں کر شروع ہوئی سے لی گئی ہے۔ بخاری کے اس اردو ترجمہ میں اس کا نمبر 3239 ہے۔ ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ اس حدیث میں بھی معراج کے واقعے میں دیکھے جانے والے عیسیٰ علیہ السلام کی رنگت سرخ و سفید بیان ہوئی ہے۔ ناظرین نے دیکھا کہ صحیح بخاری کی ان تمام احادیث میں کہ جہاں فوت شدہ انبیاء کے مابین دیکھے جانے والے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کی رنگت سرخ یا سرخ و سفید بیان ہوئی ہے، جو کہ فلسطین کے لوگوں کی عمومی رنگت ہے۔ آئیے ناظرین اب دیکھتے ہیں کہ مولانا محمد داؤد صاحب کی تصنیف کردہ صحیح بخاری کے عربی متن بمع اردو ترجمہ میں اس امت میں آنے والے عیسیٰ علیہ السلام کی رنگت کیا بیان ہوئی ہے۔
یہاں بھی ناظرین دیکھیں گے کہ ایک یا دو نہیں بلکہ صحیح بخاری کے 5 مقامات پر دجال کے مقابل اس امت میں آنے والے عیسیٰ علیہ السلام کی رنگت مذکور ہے، اور ان 5 مقامات پر ان کی رنگت سرخ و سفید نہیں بلکہ گندمی مذکور ہے، جو کہ بر صغیر کے لوگوں کی عمومی رنگت ہے۔ اس سلسلے میں پہلی حدیث جو ناظرین اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ بخاری کتاب فتنوں کا بیان سے مذکور ہے، جس کا نمبر راز صاحب کے اردو ترجمہ کے مطابق 7128 ہے۔ ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ اس حدیث میں دجال کے مقابل آنے والے عیسیٰ علیہ السلام کی رنگت گندمی یا گندم گوں بیان ہوئی ہے۔ دوسری حدیث جو کہ بخاری کتاب خوابوں کی تعبیر کا بیان سے لی گئی ہے اور جس کا نمبر اس ترجمہ میں 6999 ہے، اس میں بھی ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ دجال کے مقابل آنے والے عیسیٰ علیہ السلام کی رنگت گندمی مذکور ہے۔ اسی سلسلہ میں تیسری حدیث جو کہ بخاری کتاب خوابوں کی تعبیر کا بیان سے لی گئی ہے اور جس کا اس اردو ترجمہ میں نمبر 7026 ہے، وہ ناظرین اس وقت اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس حدیث میں بھی دجال کے مقابل اس امت میں آنے والے عیسیٰ علیہ السلام کی رنگت گندمی بیان ہوئی ہے۔ اس بارے میں چوتھی حدیث بخاری کتاب انبیاء علیہم السلام سے لی گئی ہے کہ جس کا داؤد صاحب کے اردو ترجمہ کے مطابق نمبر 3440 ہے۔ اس حدیث میں بھی ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ دجال کے مقابل اس امت میں آنے والے عیسیٰ علیہ السلام کی رنگت گندمی بیان ہوئی ہے۔ پانچویں حدیث بھی صحیح بخاری کی اسی کتاب یعنی انبیاء علیہم السلام کا بیان سے لی گئی ہے، جس کا نمبر داؤد صاحب کے اس ترجمہ میں 3441 ہے۔ اس حدیث میں تو راوی خدا کی قسم کھا کر بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے مقابل آنے والے عیسیٰ علیہ السلام کی رنگت سرخ نہیں بلکہ گندمی بیان فرمائی ہے۔ ناظرین نے دیکھا کہ صحیح بخاری کے تمام تر مقامات پر ان عیسیٰ علیہ السلام کی رنگت سرخ یا سرخ و سفید بیان ہوئی ہے کہ جنہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے واقعے کے دوران دیگر فوت شدہ انبیاء کے مابین دیکھا۔ اسی طرح ناظرین نے یہ بھی ملاحظہ فرمایا کہ صحیح بخاری کے تمام تر مقامات پر دجال کے مقابل آنے والے عیسیٰ علیہ السلام کی رنگت گندمی بیان ہوئی ہے۔ وہ مولوی صاحبان جو آج تک عوام کو یہ باور کرواتے رہے ہیں کہ 2000 سالہ عیسیٰ علیہ السلام اب تک آسمان پر زندہ بیٹھے ہیں اور یہ کہ وہی دوبارہ دنیا میں آئیں گے، بخاری میں مذکور رنگتوں کے اس اختلاف کے انٹرنیٹ کے ذریعے ہر خاص و عام تک پہنچ جانے سے جھوٹے ثابت ہو سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے بخاری کے انگریزی ترجمہ میں ہی تحریف کر ڈالی۔ صرف یہی نہیں بلکہ انٹرنیٹ کو اس تحریف شدہ ترجمے سے بھر دیا۔ آئیے ناظرین اب مولویوں کی اس شرمناک تحریف سے پردہ اٹھتا دیکھتے ہیں۔ ابھی آپ نے بخاری کتاب فتنوں کا بیان کی ایک حدیث ملاحظہ کی تھی کہ جس میں دجال کے مقابل آنے والے عیسیٰ علیہ السلام کی رنگت گندمی بیان ہوئی ہے۔ یہ حدیث آپ دوبارہ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اس حدیث میں مذکور گندمی رنگ کو ذہن میں رکھیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ انٹرنیٹ پر موجود بخاری کتاب فتنوں کا بیان کے تحت اس حدیث کے انگریزی ترجمے میں کیا لکھا ہے۔ اس مقصد کے لیے گوگل سرچ پر حدیث بخاری انگلش ٹرانسلیشن لکھ کر انٹر کیجئے۔ آپ کی اسکرین پر کئی ایک ویب سائٹس آ جائیں گی جہاں بخاری کا انگریزی ترجمہ موجود ہے۔ آئیے www.quranenglish.com/hadith کو کلک کرتے ہیں۔ اب آپ کی اسکرین پر صحیح بخاری کے تمام چیپٹرز یا کتب کی لسٹ آ گئی ہے۔
اسکرین کو اسکرول کرتے ہوئے چیپٹر 88 یعنی ایفلکشن اینڈ دی اینڈ آف دی ورلڈ پر آئیے۔ دراصل یہ بخاری کی کتاب الفتن یا اردو میں کتاب فتنوں کا بیان ہے، اسے کلک کریں۔ اب آپ کی اسکرین پر بخاری کتاب الفتن کی تمام احادیث آ گئیں۔ چونکہ اس پیج پر کتاب الفتن کی تمام تر احادیث موجود ہیں، لہٰذا اب آپ پیج سرچ پر سن آف میری لکھیں تاکہ وہ تمام احادیث آسانی کے ساتھ تلاش کی جا سکیں جہاں ابن مریم کا لفظ آتا ہے۔ جیسے ہی آپ پیج سرچ پر سن آف میری لکھتے ہیں، ویسے ہی آپ حدیث نمبر 242 پر پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت یہ وہی حدیث ہے جس کا عربی متن بمع اردو ترجمہ ہم ابھی دیکھ آئے ہیں، اور جہاں دجال کے مقابل آنے والے عیسیٰ علیہ السلام کی رنگت گندمی مذکور ہے۔ مگر انگریزی ترجمہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آنے والے عیسیٰ کی رنگت ریڈش وائٹ یعنی سرخ و سفید بیان کی گئی ہے۔ اس کھلی تحریف پر ہم قرآن کریم کی زبان میں لعنت اللہ علی الکاذبین کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ناظرین پیج سرچ پر ڈاؤن یا اپ ایرو کیز دبا کر دیکھ سکتے ہیں کہ بخاری کتاب الفتن میں سن آف میری کے الفاظ رکھنے والی کوئی اور ایک بھی حدیث موجود نہیں ہے۔ پس ثابت ہوا کہ بخاری کتاب الفتن میں اس مضمون کی ایک ہی حدیث ہے اور مولویوں نے اس میں کھلی تحریف کی ہے۔ اس شرمناک تحریف کی مزید وضاحت کے لیے بخاری کتاب الفتن کی واحد حدیث کہ جس میں دجال کے مقابل آنے والے عیسیٰ علیہ السلام کی رنگت بیان ہوئی ہے، اب اس کا اردو اور انگریزی ترجمہ سائیڈ بائی سائیڈ دکھایا جا رہا ہے۔ ناظرین اردو اور انگریزی میں حدیث کو پڑھ کر یہ جان سکتے ہیں کہ یہ ایک ہی حدیث ہے جو کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ انگریزی ترجمہ میں تحریف کر کے دجال کے مقابل آنے والے عیسیٰ علیہ السلام کی رنگت براؤن کے بجائے ریڈش وائٹ یعنی سرخ و سفید بیان کی گئی ہے، جبکہ اردو ترجمہ اور عربی متن میں یہ گندمی بیان ہوئی ہے۔ ناظرین تحریف کی یہ داستان یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اگر کسی ایک حدیث کے ترجمے میں گڑبڑ ہوتی تو کہا جا سکتا تھا کہ یہ کتابت یا کاپی پیسٹ کی غلطی ہے، مگر آنے والے عیسیٰ علیہ السلام کی رنگت کے معاملے میں تو مولویوں نے اس تحریف کو عمدن بار بار دہرایا ہے۔ ابھی آپ نے بخاری کتاب التعبیر یا خوابوں کی تعبیر کے بیان میں 2 احادیث عربی متن بمع اہل حدیث کے ایک اردو ترجمے کے ساتھ دیکھی تھیں۔ آئیے انہیں دوبارہ دیکھیں اور دجال کے مقابل آنے والے عیسیٰ علیہ السلام کی رنگت کو ذہن نشین کر لیجئے۔ بخاری کتاب خوابوں کی تعبیر کا بیان میں موجود پہلی حدیث جس کا نمبر اس اردو ترجمہ میں 6999 ہے، آپ کی اسکرین پر ہے۔ اس میں دجال کے مقابل آنے والے عیسیٰ علیہ السلام کی رنگت گندمی مذکور ہے، جبکہ بخاری کتاب خوابوں کی تعبیر کا بیان میں موجود دوسری حدیث جس کا نمبر داؤد صاحب کے اردو ترجمہ کے مطابق 7026 ہے، اب آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ اس حدیث میں بھی دجال کے مقابل آنے والے عیسیٰ علیہ السلام کی رنگت گندمی یا گندمگو مذکور ہے۔ آئیے اب انٹرنیٹ پر موجود ان 2 احادیث کے انگریزی تراجم کو دیکھتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے آپ انٹرنیٹ پر بخاری کے کسی بھی انگریزی ترجمے والی غیر احمدی ویب سائٹ پر چلے جائیں، بخاری کے چیپٹرز کی لسٹ کو اسکرول کرتے ہوئے بک 87 یعنی انٹرپریٹیشن آف ڈریمز پر آ جائیں اور اسے کلک کریں۔ آپ کی اسکرین پر کتاب خوابوں کی تعبیر کا بیان یا انٹرپریٹیشن آف ڈریمز کی تمام احادیث آ جائیں گی۔ آئیے یہاں بھی
पेज सर्च की मदद से तलाश करते हैं कि बुखारी इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स के तहत कितनी अहादीस में सन ऑफ मैरी के अल्फाज आए हैं। जैसे ही हम पेज सर्च पर सन ऑफ मैरी लिखते हैं, अंग्रेजी तर्जुमे की बुक 87 की हदीस नंबर 128 हमारे सामने आ जाती है। इस हदीस के अंग्रेजी तर्जुमे को गौर से पढ़ें। ये वही हदीस है कि जिसको दाऊद साहब ने अपने उर्दू तर्जुमा में 6999 नंबर दिया है और जिसके अरबी मतन और उर्दू तर्जुमा दोनों में आने वाले ईसा अलैहिस्सलाम की रंगत गंदमी मज़कूर है, मगर यहाँ इसके अंग्रेजी तर्जुमा में एक बार फिर तहरीफ के ज़रिए आने वाले ईसा अलैहिस्सलाम की रंगत सुर्ख व सफ़ेद बयान करके मौलवियों ने यह तासुर देने की कोशिश की है कि वही सुर्ख व सफ़ेद ईसा अलैहिस्सलाम वापस आएंगे कि जिन्हें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के वाक़े में दीगर अंबिया के साथ देखा था। नाजरीन, आइए पेज सर्च पर डाउन एरो दबाकर देखते हैं कि सन ऑफ मैरी के अल्फाज बुखारी किताब इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम में और कहां-कहां मिलते हैं। जैसे ही हमने डाउन एरो दबाया, हम अंग्रेजी तर्जुमे के बुक 87 हदीस नंबर 153 पर पहुंच जाते हैं। नाजरीन, ये वही हदीस है जिसे अहले हदीस के दाऊद साहब ने अपने तर्जुमे में 7026 नंबर दिया है और जिसके अरबी मतन नीज उर्दू तर्जुमा में आने वाले ईसा अलैहिस्सलाम की रंगत गंदमगू बयान है। मगर आप देख सकते हैं कि यहाँ भी अंग्रेजी तर्जुमे में आने वाले ईसा अलैहिस्सलाम की रंगत व्हाइटिश रेड लिखी गई है। आइए पेज सर्च के डाउन एरो को एक बार फिर दबाते हैं। ऐसा करते ही हम दोबारा अंग्रेजी तर्जुमा के बुक 87 हदीस नंबर 128 पर पहुंच जाते हैं, जो साबित करता है कि सन ऑफ मैरी के अल्फाज इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम की किताब में सिर्फ 2 ही अहादीस में आए हैं, यानी हदीस नंबर 128 और हदीस नंबर 153। नाजरीन ने देखा कि मौलवियों ने किस बेशर्मी के साथ अहादीस के अंग्रेजी तर्जुमा में तहरीफ की है। आप इंटरनेट की किसी भी गैर अहमदी वेबसाइट पर चले जाएं कि जहां बुखारी का अंग्रेजी में तर्जुमा मौजूद हो, आपको हर जगह यही तहरीफ शुदा तर्जुमा मिलेगा। कुरान पाक यहूद के बारे में फरमाता है कि वो अपनी किताबों में तहरीफ किया करते थे। और ये जो यहूदी हैं, इनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं कि कलिमात को उनके मकामात से बदल देते हैं। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुसलमानों के 72 फ़िरक़े भी यहूद के बेऐन ही मुशाबे हो जाएंगे। क्या अब भी अहमदी मुखालिफ 72 फ़िरक़ों के हदीस के मुताबिक यहूद के बेऐन ही मुशाबे हो जाने में कोई शक रह जाता है? और अगर अब भी किसी को अहमदी मुखालिफ 72 फ़िरक़ों के यहूद से मुशाबे होने में कोई शक बाकी है, तो वो यूट्यूब पर मौजूद ये वीडियो ज़रूर देखे, रिजेक्शन ऑफ मसाया बाय ज्यूज़ बाय मुस्लिम्स। इस वीडियो में कई दीगर ज़ावियों से अपने अपने मसीह का इनकार करने वाले यहूद और मुसलमान 72 फ़िरक़ों का तकाबुली जायज़ा सबूतों के साथ पेश किया गया है।